محترم دوستان ذی وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ احباب سے چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ کل محترم سید جواد نقوی صاحب نے اسلام آباد میں ایک پروگرام کیا ہے حضرت امام خمینی کی برسی کے حوالے سے۔ امام خمینی ایک بہت عظیم شخصیت گزرے ہیں اور ایک ایسا عظیم انقلاب برپا کیا ہے کہ جس کے اثرات جو ہے وہ 40 سال ہو گئے ہیں تقریباً، ابھی تک ماند نہیں پڑے، بلکہ ایک منظم مربوط حکومت انقلاب ایران کے بعد جو ہے وہ قائم ہے۔ تو وہ بڑی شخصیت ہیں اور ان کا ذکر اور ان کے جو کارنامے ہیں ان کو بیان کیا جانا چاہیے، اور مسلکی اختلافات سے ہٹ کر جو ہے وہ ان کی شخصیت کا تمام اہل سنت کے مکاتب فکر کو جو ہے وہ مطالعہ کرنا چاہیے۔ میری ان کے بارے میں جو آراء ہیں وہ بالکل واضح اور دو ٹوک ہیں کہ وہ ایک عالم اسلام کی عظیم شخصیت ہیں۔ بہت ساری چیزوں سے علمی طور پر جو ہے وہ ان کے ساتھ اختلاف ہونے کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو طاغوت کے مقابلے میں قیام کیا ہے، طاغوت کو جو ہے وہ بہت ٹف ٹائم دیا ہے اور صہیونیت کو ٹف ٹائم دیا ہے، انہوں نے جو کام کیا ہے عالم اسلام کی عزت و وقار کے لیے وہ بہت بڑا کام ہے۔ دوسری بات جو ہے وہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ محترم سید جواد نقوی صاحب کے ساتھ ہمارے احترام کے اور محبت کے رشتے ہیں، اور ذاتی طور پر ان کی شخصیت کا احترام کرتا ہوں، اور سوشل میڈیا پر جو بٹالین بیٹھی ہوئی ہے ان سے گزارش ہے کہ یہ آپ جو ہے وہ کوئی دشمنی نہ سمجھیں، بلا وجہ آپ جو ہے وہ ایسی باتیں نہ کریں جس سے اختلافات جو ہے وہ مزید جو ہے وہ پیدا ہو، اور جو شخصیات کا ادب و احترام ہے وہ مورد الزام ٹھہرے، تو آپ لوگوں کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ میرا ایک اپنا نقطہ نظر ہے، وہ کسی کے مرہون منت نہیں ہے، دوستیاں ہوتی ہیں لیکن ہمارا جو نقطہ نظر ہوتا ہے وہ الحمدللہ دوستیوں کے اثرات کی وجہ سے نہیں ہوتا بلکہ احقاق حق کے لیے ہوتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ہم سید جواد نقوی صاحب کے پروگراموں میں اکثر جاتے رہے ہیں، لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جو وہ کرتے ہیں تو پھر ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ سٹیج پر جو ہے وہ آپ اتحاد اور اتفاق کی بات کریں اور پھر آپ اس سے ڈائیورٹ کریں، تو پھر افسوس ہوتا ہے کہ پھر یا تو آپ کو اپنے نقطۂ نظر کو جو ہے نا وہ ری وزٹ کرنا چاہیے اور ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے جو افتراق کا اور انتشار کا سبب بنے، یا پھر آپ اپنا مسلکی کام کریں کہ ایک دوسرے کی جو مخالفت چلی آ رہی ہے آپ اس طرح جو ہے وہ کریں۔ پچھلے ان کا پروگرام ان کے ادارے میں جو ہوا اس میں ہمارے دوست جو ہے وہ محترم پروفیسر ظفر اللہ شفیق صاحب نے موضوع پر گفتگو کرنے کے بعد پھر جو ہے وہ آغا جواد صاحب کو مخاطب ہو کر ان الفاظ سے جو ہے نا وہ اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا کہ خوگر حمد سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے۔ ان کی وہ تمام باتیں جو ہے وہ ریکارڈ پر موجود ہیں، اور انہوں نے انہی تحفظات کا اظہار کیا تھا کہ اس پلیٹ فارم سے جب اختلافی باتیں ہوتی ہیں تو پھر دوست ہمیں کہتے ہیں کہ آپ وہاں پہ جو ہے وہ کیوں جاتے ہیں۔ تو ظفر اللہ شفیق صاحب نے، اور اس کے بعد میری باری تھی، میں نے بھی انہی باتوں کا تذکرہ کیا، اور مقصد یہ تھا کہ جو اتحاد و اتفاق کا پلیٹ فارم ہے اس پر جو ہے وہ ذرا بھی الزام نہیں آنا چاہیے، اور الزام جو ہے وہ بہت خطرناک ہوتا ہے، لیکن جب آپ کا جو طرز عمل ہے وہ اس میں تضاد ہو تو پھر ظاہر ہے کہ اعتراضات اٹھتے ہیں، پھر لوگ جو ہیں وہ اختلافات کرتے ہیں۔ یہ جو کل کا پروگرام ہوا اس میں کچھ چیزیں بہت ہی قابل افسوس ہوئیں جن کی طرف جو ہے وہ میں آپ کا جو ہے وہ وقت لوں گا۔ ایک تو بات جو ہوئی ہے وہ اس حوالے سے یہ ان کا جو ہے وہ کلپ جو ہم نے پوری تقریر سننے کے بعد لیا ہے اس کو آپ جو ہے وہ ملاحظہ فرمائیں اور اس کو سنیں۔ انسان مسلمان ہو جاتا ہے۔ یہ کلمہ کس سے شروع ہوتا ہے؟ اب میں معذرت کے ساتھ پیر صاحب سے، چونکہ صوفیہ نے ہمیں جو کلمہ طیبہ سکھائے اور خود بھی ورد کرتے ہیں اور ان کی دیکھا دیکھی مفتی اور علماء بھی، وہ ہے اللہ، ان کا پورا کلمہ اللہ ہے، لیکن قرآن یہ فرماتا ہے، اللہ کا یہ فرمانا ہے کہ کلمہ اللہ سے شروع نہیں ہوتا، کلمہ لا سے شروع ہوتا ہے۔ لا الہ
ला नहीं कह सके हम। मैंने جی آپ نے اس کلپ کو سنا، اس میں آغا جواد نقوی صاحب فرما رہے ہیں کہ صوفیاء نے جو کلمہ طیبہ، جس کلمہ طیبہ کی تبلیغ کی ہے وہ اللہ ہے۔ نہایت معذرت کے ساتھ صوفیاء کرام نے اس کو کلمہ طیبہ نہیں قرار دیا۔ صوفیاء کا وہی کلمہ ہے جو پورے عالم اسلام کا کلمہ ہے، جو قرآن و سنت سے مترشح ہے، اور وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ یہ کلمہ طیبہ ہے، اور اس میں تمام صوفیاء کرام نے اسی کلمے کو کلمہ طیبہ جو ہے وہ قرار دیا ہے۔ یہ جو اللہ ہے یہ ذکر ہے، لا الہ الا اللہ جو ہے وہ کلمہ طیبہ کا جزو ہے، اور محمد الرسول اللہ ایک دوسرا جزو ہے، اور یہ تمام صوفیاء اور عرفاء کی جو کتب ہیں ان میں واضح طور پر جو ہے وہ موجود ہے۔ پہلے تمام معبودان باطل کی نفی ہے، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کا اس بات ہے، اور اس پر تمام عرفاء، صوفیاء، اولیاء کرام نے کام کیا ہے۔ معبودان باطلہ کی نفی پر زور دیا، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ہے وہ ذات کا اس بات جو ہے وہ کیا ہے، اور اس میں کوئی ذرا برابر بھی شک نہیں ہے۔ بعض تو بہت ہی یعنی ایسی کرامات ہیں عرفاء کی اور صوفیاء کی جس میں وہ اپنی ذات کی بھی عملاً نفی کرتے ہیں کہ وہ میری ذات بھی، انسان کی اپنی ذات بھی اللہ کے سامنے جو ہے وہ عدم میں چلی جاتی ہے جب انسان لا الہ الا اللہ کہتا ہے۔ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوبصورت بات کی کہ نفی اسبات دا پانی پیتا، ہر رگے ہر جائی ہو۔ تو یہ نفی کیا ہے؟ لا الہ نفی ہے، اس بات کیا ہے؟ الا اللہ جو ہے وہ یہ اس بات ہے۔ تو عرفاء نے تو پہلے نفی کی بات کی ہے، پھر اس بات کی بات کی ہے۔ یہ جس کو آپ کلمہ طیبہ کہہ رہے ہیں، یہ وہ اپنے مریدین کو بطور سبق جو ہے وہ دل کی کثافتوں کو ختم کرنے کے لیے یہ بطور سبق اور بطور ذکر جو ہے وہ ایک سبق دیتے ہیں کہ اللہ کرنے سے انسان کا قلب اور اس کی نظر جو ہے وہ صاف ہوتی ہے، اس کا دماغ جو ہے وہ صاف ہوتا ہے، اس کے دل و دماغ میں للہیت جو ہے وہ اور اخلاص پیدا ہوتی ہے، جس کو علامہ اقبال نے کہا کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ دل اور نگاہ کو مسلمان کرنے کے لیے ہمارے عرفاء اور صوفیاء نے جو ہے وہ اللہ کا ذکر دیا ہے۔ اس لیے آپ جو ہے یا تو عمدن اغماض برت رہے ہیں صوفیاء کرام کی تعلیمات سے، لیکن اگر آپ نے پراپر طریقے سے یقیناً پڑھا ہوگا عرفاء اور صوفیاء کی تعلیمات کو، ان میں نفی اور اس بات کا جو ہے وہ بہت بنیادی طور پر ذکر ہے۔ تو اس لیے اس کو جو ہے وہ آپ ذرا ری وزٹ کریں برائے کرم۔ صوفیاء کی تعلیمات پر دوسرے لوگ جو ہیں وہ اعتراضات کر رہے ہیں اور کرتے ہیں، برائے کرم آپ تو ایسے لوگوں میں شمار نہ ہوں کہ جو ہمارے صوفیاء اور عرفاء کی تعلیمات کو جو ہے وہ اس طرح مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ بر صغیر میں ان عرفاء کا اور اولیاء کا اور صوفیاء کا ہی فیضان ہے، جس کی وجہ سے ہم آپ اور سب لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہوئے ہیں۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ جوش خطابت میں ایسی باتیں نہیں کی جانی چاہیے جن کی وجہ سے جو ہے وہ ایک مکتبہ فکر کے جذبات جو ہے وہ مجروح ہوں اور وہ بات جو ہے وہ حقیقت پہ بھی مبنی نہیں ہو۔ مجھے افسوس ہے ان ہمارے دوستوں کا جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کم از کم آپ کو چٹ ہی دے دیتے کہ حضرت اس پر جو ہے نا اس کو ذرا دوبارہ سے دیکھیں کہ ہمارے عرفاء اور صوفیاء کی تعلیمات میں نفی بھی موجود ہے اور نفی کے بعد جو ہے وہ اس بات موجود ہے۔ اس لیے مجھے اس سے شدید اختلاف ہے۔ اگر میری اس گفتگو میں آپ کو کوئی بھی ایسی شکایت ہو تو اس پر میں معذرت خواہ ہوں۔ دوسری بات جو ہے وہ قبلہ نے جو ارشاد فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اسلام آباد جو ہے وہ امام خمینی کا ہے۔ دیکھیں، میں احترام کرتا ہوں اور بہت سے ہمارے اہل سنت جو ہے وہ امام خمینی کا احترام کرتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو براہ راست اہل تشیع کے مقابلے میں کھڑے ہیں وہ قطعاً جو ہے وہ احترام نہیں کرتے۔ تو آپ کے یہ کہنے کی وجہ سے
امام خمینی علیہ رحمہ پر جو ہے وہ یعنی تنقید اور زیادہ ہوگی، وہ اور زیادہ جو ہے وہ مخالفت کریں گے، تو آپ جو ہے وہ یعنی ان کے متبعین کا کردار ادا کر رہے ہیں یا ان کے مخالفین کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ جہاں تک اسلام آباد شہر کا تعلق ہے یا پنڈی کا تعلق ہے، یاد رکھیے کہ یہ تمام مسلمانوں کے شہر ہیں، یہ تمام غیر مسلموں کے شہر ہیں۔ یہاں پہ غیر مسلم بھی رہتے ہیں، یہاں پر مسلمان بھی رہتے ہیں، یہ تمام مکاتب فکر کے لوگوں کا شہر ہے، یہ تمام مسلم اور غیر مسلموں کا شہر ہے، اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے۔ اس کو ہم کسی بھی بڑی شخصیت کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح منسوب نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر آپ کرتے ہیں تو پھر یوں کیجئے کہ یہ بڑی سرکار کا شہر ہے، حضرت سید لطیف شاہ کاظمی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شہر ہے، جنہوں نے اس شہر کا نام رکھا تھا اور جنہوں نے پیشن گوئی کی تھی کہ یہاں پر جو ہے وہ ایک شہر اسلام کے نام پر جو ہے وہ آباد ہوگا۔ اگر یہ شہر ہے تو ان کا، اگر یہ شہر ہے تو حضرت سید پیر مہر علی شاہ صاحب علیہ رحمہ کا شہر ہے۔ دیکھیں آپ اس طرح کی باتیں کر کے ایک فرقہ واریت کو جو ہے وہ نہ ابھاریں، براہ کرم جو ہے وہ آپ کا منصب جو ہے وہ یہ نہیں ہے، آپ ایک قابل احترام شخصیت ہیں، آپ اس احترام کو جو ہے وہ خود ملحوظ خاطر رکھیے۔ اور آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ امام خمینی کی اپنے متبعین کو جوش دلائیں، ابھاریں، وہ ہر سیکٹر میں نہیں، ہر سب سیکٹر میں ان کے ذکر و اذکار کی اور ان کی کارناموں کی محافل سجائیں، لیکن آپ یہ کسی کو مت کہیں کہ یہاں سے آپ چلے جائیں۔ آپ کے کہنے کی وجہ سے کوئی جائے گا تو نہیں، لیکن اختلافات اور انتشار اور انتہا پسندانہ سرگرمیوں میں آپ کے اس جو ہے وہ بیان کی وجہ سے ضرور اضافہ ہو سکتا ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ لوگ انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کہاں کسی سے کوئی غلطی ہوتی ہے اور اس غلطی کو ایکسپلائٹ کر کے جو ہے یہاں فرقہ وارانہ آگ لگائی جائے، فسادات جو ہے وہ برپا کی جائیں۔ اس لیے میرا، آپ کا، ہم سب کا یہ فرض ہے کہ ہم ایسی کوئی بات نہ کریں جس سے اختلافات جنم لیتے ہوں، بلکہ ہم اتحاد امت کی بات کرنے والے ہیں، ہمیں اتحاد امت کی بات کرنی چاہیے۔ میں تو امام خمینی کے بارے میں جب بھی کوئی بات کرتا ہوں تو ان کی جو اتحاد امت کا کارنامہ ہے، تصوف اور عرفان کو اجاگر کرنے کا جو ان کا کارنامہ ہے، میں تو اس پر بات کرتا ہوں۔ اور انہوں نے جو گورباچوف کو خط لکھا، میں تو اس کا حوالہ دیتا ہوں کہ انہوں نے جو ہے وہ محی الدین ابن عربی کا حوالہ دیا، ملا صدرہ کا، صدر الدین شیرازی کا حوالہ دیا، اور دیگر جو ہے وہ یعنی دو اہل سنت علماء کا اور دو اہل تشیع علماء کا حوالہ دیا۔ آپ کو اس تناظر میں بات کرنی چاہیے۔ یہ باتیں جب سوشل میڈیا پر آتی ہیں تو آگ لگاتی ہیں۔ سوشل میڈیا پر برگیڈ بیٹھا ہوا ہے، یہ بٹالین بیٹھی ہوئی ہے، وہ اس کو بھی چاہیے کہ ہمارا مقصد کسی کی توہین نہیں ہے معاذ اللہ، اور نہ ہی کسی کو بلا وجہ مورد اختلاف ٹھہرانا ہے، بلکہ اچھائی کو پروموٹ کرنا، اتحاد امت کے رویوں کو جو ہے وہ پروان چڑھانا ہے۔ ہم کسی کے ایجنٹ نہیں ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کے ایجنٹ ہیں، ہم دین اسلام کے ایجنٹ ہیں، ہم قرآن و سنت کے جو ہے وہ ایجنٹ ہیں، اور اتحاد امت چاہتے ہیں۔ اس ملک میں لڑائی اور فسادات نہیں چاہتے۔ علماء کا یہ فرض ہے کہ آگ کو مزید نہ بھڑکائیں، بلکہ آگ پر جو ہے وہ پانی ڈالیں۔ بہت شکریہ۔